السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا۔ معزز سامعین، سیرت مصطفیٰ، حیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، دین اسلام کی اشاعت کے لیے صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کرنا، صحابہ کرام کا اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہجرت حبشہ کا ذکر آپ نے سنا۔ دوسری ہجرت حبشہ میں جب 80 مرد اور 18 عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ پہنچ گئیں، کفار مکہ غصے سے تل ملانے لگے۔ اب ان کو اس بات پر غصہ تھا کہ ایک تو یہ مسلمان ہم سے چھپ چھپا کر چلے گئے ہیں، ہمارے ہاتھ نہیں لگے، دوسرا یہ ایک ایسے ملک کے اندر پہنچ چکے ہیں جہاں ان کو راحت ہے، سکون ہے، امن ہے، ان کے لیے کوئی تکالیف وہاں نہیں ہیں۔ تو کفار مکہ نے میٹنگ بلا کر ایک قاصد بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے 2 شخصوں کو مقرر کیا، ایک تھے عمرو بن عاص اور دوسرے تھے عبداللہ بن ربیعہ۔ ان دونوں کو جو بات کرنے کا سلیقہ جانتے تھے، جو اپنا مدعا بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے ماہر تھے، ان کو کفار مکہ نے بہت سے تحفے تحائف دے کر بھیجا حبشہ کی طرف کہ وہاں جا کر بادشاہ حبشہ سے تم لوگوں نے بات کرنی ہے، بڑے احسن انداز میں اپنا مقدمہ پیش کرنا ہے اور ان سے مطالبہ کرنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہماری قوم کے ہیں، ہمارے قبیلہ کے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ اب یہ حضرات تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے تو سب سے پہلے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا جو آپ درباری ملا بھی کہہ سکتے ہیں، وزیر و مشیر بھی کہہ سکتے ہیں، جو تحفے تحائف قبول کرتے ہیں، لیتے ہیں لوگوں سے اور بادشاہ کے سامنے ان کی سفارش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑا پرانا آ رہا ہے، یہ اب کی بات نہیں ہے۔ وزیر و مشیر ہی بادشاہوں کے معاملات کو خراب بھی کرتے ہیں اور درست بھی کرتے ہیں۔ تو خیر، یہ لوگ وہاں پہنچے، جا کر انہوں نے ان ملاؤں کو، ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے اور جو بڑے بڑے وزیر و مشیر تھے شاہ حبشہ کے، ان سے ملاقاتیں کی، ان کو تحفے تحائف دیے، اپنا مدعا بتایا اور جا کر ان کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ملک کے اندر آئے ہیں، انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، نہ یہ آپ کے دین پر ہیں نہ ہمارے دین پر ہیں، انہوں نے ایک نیا دین نکالا ہے، یا تو یہ نصرانیت قبول کر کے تمہارے دین پر ہوتے تو پھر بہتر تھا، ورنہ اگر ہمارے دین پر رہتے تب بھی ٹھیک تھا۔ اب انہوں نے ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، قوم کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر رخنا ڈال دیا ہے، لوگوں کو آپس میں لڑانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو آپ جو ہے بادشاہ کے دربار میں ہماری سفارش کرنی ہے، ہم بادشاہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ جب حبشہ کے بادشاہ نے جب دربار لگایا، بیٹھا، یہ درباری ملا، یہ بڑے بڑے پادری موجود ہیں، وزیر و مشیر موجود ہیں،
انہوں نے جا کر بادشاہ سے ملاقات کی۔ یہ جو مکہ سے دو شخص گئے تھے، اپنا مدعا بیان کیا۔ مدعا بیان جب کر لیا تو وہ جو بطریق ان کے بیٹھے تھے دربار کے اندر، انہوں نے بھی سفارش کر دی کہ جی ہاں بادشاہ سلامت، یہ لوگ واقعی ٹھیک ہیں، ان کا مدعا درست ہے، یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں جو ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر پھوٹ ڈالی ہے ان کے درمیان، نہ یہ بادشاہ سلامت آپ کے دین پر ہیں نہ یہ ان کے دین پر ہیں، انہوں نے ایک نیا دین نکالا ہے، لہٰذا ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یہ ان کے حوالے کر دیے جائیں۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، معاملے کو دیکھنا چاہیے، ایک طرف سے بات سنی ہے دوسری طرف سے بھی سننی چاہیے۔ اب ہمارے ہاں بھی ایک بیماری یہی ہے کہ یک طرفی ہم بات سنتے ہیں، دوسری کی بات سننے سے پہلے ہی ہم فیصلہ دے دیتے ہیں اس شخص کے حق میں جو ہمارے سامنے بات کر چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس نے بات سچی کی ہے، جھوٹ کی ہے، کیا کی ہے، لیکن ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی جی آپ بالکل ٹھیک ہیں جی۔ لیکن بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ تھا، اب اس نے سوچا کہ نہیں، اس معاملہ کو غور سے دیکھنا چاہیے، کھنگالنا چاہیے، معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان مسلمانوں کو پیغام بھیجا، تم آ کر اپنا مدعا بیان کرو، تمہارے خلاف یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں، لہذا تم کیا کہتے ہو ان کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے دن، کل انشاءاللہ یا پرسوں، اگلے درس میں جو مدعا مسلمانوں نے پیش کی اور اس مدعا کو پیش کرنے والے سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہوگا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں قرآن کریم میں سے سورۃ مریم کی ابتدائی 3 آیات بینات آپ کے سامنے میں پڑھی ہیں، انہی آیات کو انشاءاللہ میں ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور مسلمانوں کا جو مدعا جو انہوں نے شاہ حبشہ کے سامنے رکھا وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے، پڑھنے، صحابہ کرام کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔